سال کے بعد عام معافی کا اعلان ہو گیا، ان کو جیل سے باہر کیا گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آزاد، اور وہ علماء جنہوں نے ان کے ساتھ 1857 کے جہاد کو برپا کیا تھا، وہ سب آزاد ہو گئے۔ تو اب بیٹھ کر دیکھا، دل میں جو آگ لگی ہوئی تھی آزادی وطن کی وہ بجھی نہیں۔ سوچا کہ پھر تیسری جہاد آزادی وطن کے لیے مجاہدین کو جمع کیا جائے، لیکن جب نظر ڈالی تو عام طریقے پر علماء کو مجاہدین آزادی کے ساتھ مشابہت کی بنیاد پر عام طریقے پر قتل کیا گیا۔ تو اب مجاہدین آزادی ختم ہو چکے تھے، نہیں تھے۔ کن کو جمع کیا جاتا؟ تیسرے جہاد کے لیے کن کو لا کر کفن بردوش کھڑا کیا جاتا؟ وہ تو لوگ ختم ہو گئے۔ تب دیکھیے ان لوگوں نے جمع ہو کر کے، یہ وہ لوگ تھے جو فقیر تھے، دولت مند نہیں تھے، مدرسوں کے پڑھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے مجاہدین کو تیار کرنے کے لیے 1857 کے 9 سال کے بعد، آزادی کے 5 سال کے بعد، جب آزادی یعنی معافی کا اعلان ہو گیا، اس کے 5 سال کے بعد دارالعلوم دیوبند کی سن 1866 میں بنیاد رکھی ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جانتا ہوں کہ استاد محترم یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم کی بنیاد کس لیے رکھی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ اشارہ تھا کہ بنیاد رکھی تھی اس لیے کہ جہاد آزادی وطن کے لیے 2 جہادوں کے اندر 31 اور 57 میں مجاہدین ختم ہو چکے۔ اب ضرورت ہے کسی ایسے کارخانے کی جہاں مجاہدین آزادی کو پیدا کیا جائے، اس کے لیے دارالعلوم دیوبند تھا۔ نہیں جانتے اس تاریخ کو، چنانچہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھ دی گئی۔ اللہ نے قبولیت عطا فرمائی، اور وہ قبولیت کس بنیاد کے اوپر؟ یہ تو غریب لوگ تھے، فقیر لوگ تھے۔ قبولیت کی بنیاد یہ ہے کہ اگر آپ دارالعلوم کی بالکل ابتدائی رودادیں جو محافظ خانے میں رکھی ہوئی ہیں، جو دارالعلوم کا بڑا قیمتی کروڑوں کروڑ کا سرمایہ ہے، اگر آپ ان رودادوں کو پڑھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جب سے دارالعلوم کھلا، جس سال سے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی اللہ کے بندے نے ساری دنیا کے کانوں میں ڈالا ہے کہ مرکز وہ سمرقند، بخارا، تاشقند، خراسان، ایران اور ہندوستان کے چپے چپے سے لوگ جمع ہو کر کے دارالعلوم کی طرف کشا آنے لگے۔ کوئی اعلان نہیں کیا گیا تھا۔ اس زمانے کے اندر ٹیلی فون نہیں تھے، ریڈیو نہیں تھے، ٹیلی ویژن نہیں تھے، مگر یہ خدائی آواز تھی، جس آواز کی بنیاد پر طالبین حق اور جہاد کے لیے اپنی جان دینے والے لوگ، کون سا جہاد؟ ہندوستان کی آزادی کے جہاد کے لیے ہر جگہ سے آنے لگے اور آ کر کے سمٹنے لگے۔ دارالعلوم ایک مرکز بن گیا، اور چلا کون رہا ہے؟ انگریز نہیں چلا رہا ہے۔ انگریز کو یہ دعویٰ تھا کہ ہماری حکومت کے اندر سورج غروب نہیں کرتا۔ یہ تو فقیر لوگ تھے، ان کی کیا حکومت تھی؟ مگر اللہ نے ان کی حکومت اپنے خاص بندوں کے دلوں کے اندر پیدا کی تھی۔ یہ وہ حکومت تھی کہ جو در حقیقت حکومت ہے۔ انہوں نے قوم کو پیغام دیا کہ یہ مدرسہ ہے جو تمہاری آنے والی نسلوں کے دین و ایمان اور آزادی کے لیے یہاں
لوگوں کو پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے۔ اگر یہ مدرسہ زندہ ہے تو تمہاری آنے والی نسلیں زندہ رہیں گی، اگر یہ مر گیا تو تم مر جاؤ گے، تمہاری نسلیں مر جائیں گی۔ قوم نے اس کو اٹھا لیا۔ جس کے پاس 2 پیسے ہیں وہ 1 پیسہ دارالعلوم کو دیتا تھا، جس کے پاس 2 روپے ہیں 1 روپیہ دارالعلوم کو دیتا تھا، اور 150 سال سے یہ مدرسہ اس طرح چل گیا۔ یہ ان کی جو ٹاٹ اور گوریوں پر بیٹھ کر کے پڑھتے اور پڑھاتے تھے، یہ اللہ کے یہاں ان کی مقبولیت تھی۔ چنانچہ دارالعلوم چلنے لگا۔ ایک دارالعلوم، آج اس ایک دارالعلوم سے 50,000 دارالعلوم سارے ملک کے اندر نہیں، ساری دنیا کے اندر بنے ہوئے ہیں۔ امریکہ میں چلے جاؤ، وہاں لوگ پڑھا رہے ہیں، ادھر چلے جاؤ آسٹریلیا میں چلے جاؤ، سوئٹزرلینڈ کے اندر چلے جاؤ، اور آگے ادھر شمال کے اندر چلے جاؤ، بخارا سمرقند تاشقند کے اندر چلے جاؤ، ادھر ترکی کے اندر چلے جاؤ۔ ابھی میں آ رہا تھا تو میرے پاس فون آیا کہ دارالعلوم کا فاضل ترکی سے آیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ساری دنیا میں جہاں چلے جاؤ، دین کا بول بالا اگر کرنے والے لوگ ہیں، یا بغیر واسطہ یا بالواسطہ، یا یہاں کے پڑھے ہوئے ہیں یا یہاں کے پڑھے ہوئے لوگوں نے جو مدرسے بنائے ان مدرسوں کے پڑھے ہوئے اور دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں افریقہ کی ان جگہوں کے اوپر جہاں آدمی جانور کی طرح رہتا ہے، ان جگہوں پر گیا، اور میں نے بچوں کا قرآن ایسا کہ میرے بچے ایسا قرآن نہیں پڑھتے۔ بھائی کہاں سے پڑھ کر کے آئے ہو؟ مدرسے کا نام لیا کہ دارالعلوم کے لوگوں نے مدرسہ بنایا تھا، ہم نے اس مدرسے میں پڑھا ہے، اور وہاں سے آ کر کے اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ میرے بھائی، دارالعلوم کی یہ قبولیت، اور پھر دارالعلوم نے ان افراد کو پیدا کیا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا۔ استاد محترم حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس مقصد کے لیے مدرسے کو بنایا تھا، سب سے بہترین فرد اکمل جو پیدا ہوا ہے وہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہے، مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ شخص ہے جو اپنے علم کے ساتھ ساتھ آزادی وطن کے لیے ایسی اپنے سینے کے اندر آگ رکھتا تھا کہ وہ آگ کسی دوسرے آدمی کے اندر نظر نہیں آتی۔ جو ولایات متحدہ کا انگریز گورنر تھا مسٹر مسٹن، اس کا یہ قول مشہور ہے کہ شیخ الہند کو جلا کر اگر راکھ کر دیا جائے تو اس کی راکھ سے بھی انگریز کی عداوت اور دشمنی کی بو آئے گی۔ یہ تھے شیخ الہند۔ شیخ الہند نے اٹھ کر کے پھر بغل بجانا شروع کر دیا آزادی وطن کا، اور اپنے ان شاگردوں کو جنہیں یہاں تیار کیا تھا انہوں نے ان کو اپنی آواز کا شریک بنایا، اپنا درد ان کے دلوں کے اندر تقسیم کر دیا، اور ان کو لے کر کے میدان کے اندر نکل گئے۔ جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اب میرا آنا اور نکلنا، انگریز کی مخالفت کرنا دارالعلوم کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، تو اس مرد مومن نے دارالعلوم سے علیحدگی اختیار کی، اپنے شاگردوں کے سپرد کیا، اور باہر نکل کر میدان میں جاں فروشی کی صورت کے اندر آ گئے۔